بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، جب بھی آپ درود بھیجنے لگیں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ درود ایک دعا کا نام ہے۔ مثلا آپ دعائے کمیل کس جملے سے شروع کرتے ہیں؟ اللہم، یا اللہ۔ اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ یعنی میں اللہ کی طرف توجہ دے رہا ہوں۔ اللہم درود پڑھتے وقت جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ۔ آپ خود فرمائیے گا جب آپ نعرے درود بھیجتے ہیں آپ اللہ پہ توجہ دیتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو پہلا کام میں نے اپنی تربیت کے لیے یہ رکھا ہے کہ اب میں جب درود بھیجوں تو یا اشارتاً اللہ کی طرف دیکھوں یا دونوں ہاتھ پھیلاؤں یا کچھ ایسا کروں جس سے یہ لگے کہ میں خدا سے کوئی دعا مانگنے والا ہوں۔ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، مثلا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا آپ کو ہر پریشانی ہر سختی سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں کسی سختی میں پڑتا ہوں اور مجھے خدا سے کچھ مانگنا ہو تو ہاتھ یوں سیدھے کر کے مانگتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اور بعض اوقات تو انسان اتنا نیاز مند ہوتا ہے اپنی دعا کے جھولی پھیلا دیتا ہے، خدا ہے تیرے سامنے حقیر ہوں، فقیر ہوں، آیا ہوں مانگنے کے لیے۔ دعا کو، درود کو دعا سمجھیں، دعا سمجھیں نہیں ہے دعا، دعا کا مقام دیں اسے۔ تو پہلا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اب بعض اوقات میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، اس طرح ہاتھ نہیں پھیلا پاتا تو یوں تھوڑا سا ہاتھ اس طرح اشارے میں کر دیتا ہوں۔ کبھی شاید یہ بھی نہیں کر پاتا تو مثلا آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ میرا ذہن خدا کی طرف جائے کسی طریقے سے۔ تو آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا، اور کئی جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عرض کرتا ہوں تو لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اور میں اس خاطر اس امید پہ یہاں پہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس بات کو قبول فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ درود ایک دعا ہے۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے جائیں، اللہ پہ توجہ دی جائے، یا اللہ، اللہ کو پکارا ہے آپ نے، اپنی پکار میں کوئی اظہار بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے خدا سے یہ استدعا کی ہے کہ خدایا نبی اور ان کی آل پر، اب یہاں پہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کہا ہے، ان کے مقام میں اضافہ فرما، ان کی نورانیت میں اضافہ فرما، ان کی برکتوں میں اضافہ فرما، ہماری زندگی میں ان کی برکتوں میں اضافہ فرما، ہماری ان کی پیروی میں اضافہ فرما۔ آپ جو بھی صلی کا مطلب لے لیں، لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ پہلی بات آپ نے دعا کرنی ہے، ہاتھ پھیلائیں۔ دوسری بات آپ نے نبی کا نام لینا ہے نا، تو نبی کو سوچیں، نبی کی ذات مقدس کو سوچیں۔ اچھا اب میرا ذہن نبی کی ذات مقدس کو کیسے سوچے؟ کوئی آسان طریقہ ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے۔ نبی کا گنبد خضرا سوچ لو، آسان راستہ، بچپن سے گنبد خضرا دیکھا ہے، اس کو سوچنا کوئی مشکل ہے؟ میں ابھی آپ سے کہوں وہ گنبد نبی کا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ فوراً آتا ہے گنبد نبی۔ تو پہلے آپ کے یا اللہ تھوڑا سا ہاتھ پھیلا دیں دعا کے لیے، پھر آپ نبی کا نام لیں تو اس گنبد کو سوچ لیں۔ اس کے بعد جب آل نبی کا آپ نے کہا، اب جو سوچ کر آپ کا دل زیادہ کنیکٹ کرے، رابطے میں جائے اہل بیت سے، آپ بقی کو چاہیں بقی کو سوچ لیں۔ اہل بیت کی مظلومیتیں بہت ہیں، کربلا چاہیں کربلا سوچیں، نجف چاہیں نجف سوچیں، کاظمین سوچیں، سامرہ سوچیں، جو منظر آپ سوچنا چاہیں۔ ہم سب لوگ الحمدللہ رب العالمین قریب بے اتفاق سب کے سب مولا 8ویں امام کی زیارت کر چکے ہیں، ان کا کوئی منظر سوچیں۔ تو جب بھی درود بھیجیں، دعا، ہاتھ پھیلائیں، نبی کی ذات کو سوچیں، اولاد نبی کو سوچیں، انشاءاللہ ان عظیم الشان حقیقتوں کے صدقے میں خدا ہمارے دلوں کو ان کی نورانیت سے منور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔